تو آج ہم اسلام میں ایک ایک بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ اکثر اس پر اتنی توجہ نہیں دی جاتی، غیبت۔ جی، غیبت۔ ہمارے پاس ایک مختصر سی تحریر ہے جو خاص طور پر قرآن کی ایک آیت، سورۃ الحجرات کی آیت 12، اس کی روشنی میں اس موضوع کو دیکھتی ہے۔ جی بالکل۔ تو ہمارا مقصد آج صرف یہ جاننا نہیں کہ غیبت ہے کیا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ روزمرہ زندگی میں یہ کیسے نظر آتی ہے، اس کی شکلیں کیا ہیں، اور اسلامی تعلیمات میں آخر اسے اتنا ناپسندیدہ کیوں سمجھا گیا ہے۔ قرآن میں تو اس کے لیے ایک مثال دی گئی ہے جو واقعی میں چونکا دیتی ہے۔ تو چلیں اسی پر بات شروع کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ وہ آیت سورۃ حجرات کی آیت 12 وہ کہتی ہے، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم تو اس سے نفرت کرو گے۔ اوہ! تو یہ جو تمثیل ہے، یہ مثال، یہ صرف کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہ اصل میں اس عمل کی سنگینی، اس کی کراہت، مطلب اللہ کے نزدیک یہ کتنا برا فعل ہے، یہ دکھانے کے لیے ہے۔ جی واقعی بہت ہی شدید تصویر کشی ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ یہ تو سوچ کے ہی عجیب لگتا ہے، گھن آتی ہے۔ کیا ماخذ میں کچھ ہے کہ اتنی سخت مثال کیوں دی گئی؟ دیکھیں، ماخذ براہ راست تو وجہ نہیں بتاتا، لیکن اس مثال سے یہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے نا، کہ جیسے ایک مردہ شخص وہ اپنا دفاع تو نہیں کر سکتا۔ جی ظاہر ہے۔ تو بالکل اسی طرح جس کی غیبت ہو رہی ہے وہ بھی تو وہاں موجود نہیں ہوتا، وہ الزامات کا، تنقید کا جواب کیسے دے؟ تو یہ ایک طرح سے جیسے کسی بے بس پر حملہ ہو۔ اچھا، یہ نقطہ اہم ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جس طرح مردہ بھائی کا گوشت کھانا یہ تو انسانی فطرت کے ہی خلاف ہے نا۔ بالکل۔ تو اسی طرح کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا یہ روحانی طور پر، اخلاقی طور پر فطرت کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ یہ بہت اہم بات آپ نے کہی کہ یہ صرف بے بنیاد الزامات نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے ماخذ میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ غیبت کی کئی شکلیں ہیں۔ یہ نہیں کہ بس آپ کسی کی غیر موجودگی میں برائی کریں، جی جی، بلکہ اس میں جیسے دوستوں میں بیٹھ کر کسی کے بارے میں گپ شپ کرنا، یا آج کل تو بہت عام ہے وہ نجی پیغامات میں، میسیجز میں کسی کے بارے میں منفی باتیں کرنا، یا کسی کی جسمانی خامی کا یا ذاتی خامی کا مذاق اڑانا، یہ سب غیبت ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ ذریعہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ یہ چیزیں اکثر ہمیں چھوٹی لگتی ہیں، بے ذرا سی، یا شاید وقت گزاری کا ذریعہ سمجھ لیں۔ ہاں بالکل۔ لیکن ان کا اثر وہ بہت گہرا اور منفی ہوتا ہے۔ تحریر کہتی ہے کہ یہ عمل لوگوں کے درمیان بھروسہ ختم کرتا ہے، تعلقات میں دراڑیں ڈالتا ہے، اور پورے معاشرے میں بدگمانی پھیلاتا ہے۔ اور ماخذ میں اس کے روحانی نقصانات کا بھی ذکر تھا، جیسے زندگی سے برکت کا ختم ہو جانا۔ اس کا کیا مطلب سمجھیں ہم؟ جی دیکھیں، ماخذ کے مطابق برکت صرف یہ نہیں کہ پیسہ زیادہ ہو۔ اچھا۔ برکت ہے زندگی میں سکون، اطمینان، اللہ کی مدد کا احساس۔ تو جب کوئی شخص غیبت جیسے کاموں میں پڑ جاتا ہے نا، تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ اس کی زندگی سے وہ اٹھ جاتی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، جو کسی بھی مومن کے لیے تو سب سے بڑا نقصان ہے۔ تو اس کا اثر صرف سماجی نہیں ہے، ذاتی اور روحانی سطح پر بھی بہت گہرا ہے۔ یہ واقعی بہت سنجیدہ بات ہے۔ اچھا، اس سب سے بچنے کے لیے ماخذ میں ایک بڑا سادہ سا لیکن عملی اصول بتایا گیا ہے، وہ مجھے کافی کارآمد لگا۔ آپ شاید اس اصول کی بات کر رہی ہیں کہ اگر کوئی بات کسی کے منہ پر نہیں کہہ سکتے تو اس کی غیر موجودگی میں بھی نہ کہیں۔ جی بالکل، یہی والا۔ یہ کتنا فوری سیلف چیک ہے نا۔ بات کرنے سے پہلے بس ایک لمحے کو روکیں، سوچیں کہ کیا یہی بات میں اس شخص کے سامنے کہہ سکتا ہوں؟ اگر جواب نہیں ہے تو بس زبان بند رکھیں۔ یہ بہترین پیمانہ ہے۔ یہ ہمیں اپنی باتوں میں زیادہ ایماندار بناتا ہے، محتاط، ذمہ دار۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ ہمارے الفاظ کا وزن ہے، ان کا دوسروں پر اثر ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ اصول صرف غیبت سے نہیں بلکہ بہت سی فضول اور نقصان دہ باتوں سے بھی بچا سکتا ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو ماخذ کی روشنی میں
اسلام غیبت کو ایک انتہائی سنگین گناہ سمجھتا ہے۔ جی، اس کی شدت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے جیسی وہ ناگوار مثال سے واضح کیا گیا ہے۔ یہ عمل نہ صرف ہمارے سماجی تعلقات کو خراب کرتا ہے بلکہ ہماری روحانی صحت اور اللہ سے ہمارے تعلق کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اس سے بچنا صرف ایک اچھی عادت نہیں بلکہ ایمان کا تقاضا ہے۔ بالکل، اور یہ ساری بات چیت مجھے لگتا ہے ہمیں ایک اہم سوال پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے جو ماخذ براہ راست تو نہیں پوچھتا لیکن اس کی روح سے یہی نکلتا ہے وہ کیا؟ کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں، دفتر میں، دوستوں کے ساتھ، خاندان میں یا سوشل میڈیا پر، ہم شعوری طور پر یا شاید لاشعوری طور پر اس عمل میں کتنا ملوث ہے۔ غور طلب بات ہے۔ جی، اور اس عادت کا ہماری اپنی شخصیت پر، ہمارے کردار کی مضبوطی پر، ہمارے اندرونی سکون پر کیا اثر پڑ رہا ہے، یہ وہ سوال ہے جس پر شاید ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے۔